بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اہم آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر تو آتے ہیں، لیکن شامی صاحب سر اب آخری عشرہ جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے رمضان المبارک کا، جہنم سے نجات کا عشرہ، اور بس ایک افسوس ہوگا اور وہ یہ کہ 6-7 دن کے بعد جو ہے شیطان دوبارہ آزاد ہو جائے گا جسے قید کر دیا گیا تھا۔ آپ کو شیطان کی فکر نہیں، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اپنی آزادی سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ شیطان کے ساتھ تو جو ہوگی تو ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ شیطان یہ جو قید ہے نا شیطان کی، وہ بھی کوئی ڈھیلی ہو گئی ہے اب، کیونکہ قید اس شیطان کی قید کے باوجود شیطانیاں تو جگہ جگہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ شیطان کو قید کیوں نہیں کیا گیا، یا قید کیا گیا ہے تو پھر کیا ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے، یا ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، تو پھر کیا ملاقاتی اس کے بہت زیادہ ہو گئے۔ کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ شیطان کی بندش کا تاثر جو ہے وہ کم ہی اس رمضان میں ملا ہے۔ اور پھر آپ تو دیکھیں، اگر بین الاقوامی طور پر دیکھیں تو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ یرغمالی جو ہیں یا قیدی جو تھے ان کو رہائی کے بعد جس طرح حماس کے خلاف اقدام ہوا ہے، اور جس طرح بمباری شروع ہے غزہ پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو شیطان جو ہے وہ مطلب مکمل آزاد بالکل ہے۔ چوکڑیاں بھر رہا ہے، اور مکمل آزاد ہے۔ اور یعنی حماس جو ہے اس کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ سرنڈر نہیں کرے گی، جب تک یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، جب تک نہتہ نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ پتہ نہیں کتنا خون خرابہ بھی ہونا ہے۔ یعنی قیدی جو ہیں یا یرغمالی جو ہیں جب رہا ہوئے ہیں ان کی بڑی تعداد، تو اس کے بعد یہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور جگہ جگہ یہ قیامتیں برپا ہیں۔ پاکستان میں خود دیکھ لیں تو دہشت گردی ہے، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں۔ بالکل، اس پہ شامی صاحب ذرا آتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ رمضان کا کوئی اثر جو ہے، جی ہاں بالکل، آپ یعنی چلیں ہم یہ کہہ لیں کہ شیطان کو جو ہے رمضان میں ریلیف ہی ملا رہا، بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، ہم ذرا آتے ہیں اب اپنے مین ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے بانی پی ٹی آئی کا، جنہیں ظاہر جن سے ملنے کی اجازت جو ہے وہ پہلے دی گئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہفتے میں صرف ایک دن ہی ان کے صرف جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملا کرتے تھے، اور جمعرات کو ہونے والی جو ملاقات تھی وہ ختم کر دی گئی، وہ نہیں ہوتی تھی، جس پر ظاہر شکایات بھی سامنے آتی رہی۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ گیا تھا متفرق درخواستوں کا، اور لارجر بینچ اس کو سن رہا تھا، اس نے شامی صاحب فیصلہ کر لیا کہ جی اب ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ملاقاتیں ہو سکیں گی۔ صرف ایک جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ کہ جی وہ ملاقاتوں کے بعد باہر آ کر جو میڈیا ٹاک ہوتی ہے، جس پر بات چیت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، بس وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ شو نہیں لگنا چاہیے، تو وہ اب جو ہے وہ پابندی ہوگی۔ لیکن بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے کیا کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، ذرا پہلے سنتے ہیں شاہی صاحب، پھر چاہیں گے آپ تبصرہ کریں۔ دکھائیے جی سلمان اکرم راجہ۔ شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس گفتگو سے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی نا۔ یہ تمام لوگ ممبران پارلیمنٹ ہیں، سینٹ میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ جہاں انہوں نے اپنا کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہوگا وہ کر دیں گے، اس سے تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا۔ لیڈرشپ پر پابندی لگی ہے یا پھر فیملی پر پابندی لگی ہے، کیونکہ وہ باہر آ کے گفتگو نہیں، صرف انہوں نے فرینڈز کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی نامے کا، کہ عمران خان معافی مانگے، اور نہیں، یہ ناممکن ہے، اس پہ سوال ہی نہیں بنتا۔ عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے نہیں اس بارے میں علم جی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کر دیں۔ شامی صاحب، کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اب دوبارہ سے ہو سکیں گی، لسٹیں فراہم کی جا سکیں گی جو لوگ ملنا آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اصولاً تو اس طرح کی باتیں ہائی کورٹ تک آنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، جو جیل مینول ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جو فیملی کے لوگ ہیں ان کی ملاقات کا بھی طریقہ مقرر ہے، دوستوں کی ملاقات اس کا بھی طریقہ مقرر ہے۔ تو یہ جو بار بار درخواستیں دینی پڑتی ہیں ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے پھر احکامات جاری ہوتے ہیں، پھر ان کے احکامات کے بارے میں شکایات پیدا ہوتی ہیں، کبھی ان پہ عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، پھر توہین عدالت کی درخواستیں دائر کرنی پڑتی ہیں۔
تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. ایک نارمل طریقے سے آپ جو حکام ہیں جیل کے ان کو بیہیو کرنا چاہیے. خان صاحب کے دوست ہیں, خان صاحب کے فیملی کے ممبرز ہیں, وہ ان سے ملیں, ہفتے میں ایک بار ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان کے بچے جو ہیں ان سے ٹیلی فون پہ رابطے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ جو ایک ہم نے ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. بھئی ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جو مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اور اس سے اپنا کنٹیسٹ کر رہا ہے. جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن اس کا مطلب جو ان کے حقوق ہیں ایک شہری کے طور پر آپ ان کا تو احترام کریں. اور بار بار یہ معاملات کیوں آتے ہیں عدالت میں زیر بحث, اور عدالت کو کیوں بار بار احکامات جاری کرنے پڑتے ہیں, یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یہ وزارت داخلہ کا کام ہے, یہ پنجاب حکومت کا کام ہے جس کے وہ قیدی ہیں. یعنی ڈیالہ جیل تو پنجاب کی جورسڈکشن میں ہے نا. اس طریقے سے میرا خیال یہ کوئی اچھی نظیر قائم نہیں ہو رہی. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ دیکھیں جو لوگ ملتے ہیں ان میں سے کئی تو ایسے ہوتے ہیں میرا خیال ان کو ملاقات سے زیادہ دلچسپی جو ہے میڈیا ٹاک سے ہوتی ہے. جی ہاں بے شک, وہ نہ بھی ملے تو وہ باہر میڈیا کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے وہاں پر بات چیت ضرور کرتے ہیں. بہت سے ایسے رہنما وہاں پر پائے گئے ہیں باقاعدہ طور پہ. نہیں وہ تو اگر نہ ملے تب بات کریں, وہ تو ان کی مرضی ہے. لیکن جب مل کر بات کرتے ہیں اور طرح طرح کی مشگافیاں چھیڑتے ہیں, کوئی کہتا ہے جناب ان کو تو سحری نہیں مل رہی, کوئی کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ نہار منہ روزے رکھ رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے بجلی بند ہو گئی ہے, کوئی مطلب اس طرح کی کہانیاں اڑائی جاتی ہیں, لوگوں کو اکسایا جاتا ہے, مشتعل کیا جاتا ہے, اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ ساری باتیں جھوٹ تھیں. ابھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں خاص طور پر یہ کہا کہ نہیں کوئی ایسی شکایت نہیں ہے ہمیں, وہ اپنے نارمل طریقے سے قید کاٹ رہے ہیں. تو آپ اب یہ دیکھیں, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑے اینکر پرسن ہیں ہمارے, بڑے سنجیدہ شخص میں ان کو سمجھتا ہوں. ان کی میں دیکھ رہا تھا وہ گفتگو کر رہے تھے اپنے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے اور بڑے معتبر لوگوں نے بتایا ہے جو پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے کہ اب عمران خان صاحب کو جو اخبار دیا جاتا ہے وہ نارمل اخبار نہیں دیا جاتا, وہ ان کو ایک خصوصی اخبار چھاپ کر وہ فراہم کیا جاتا ہے, اس میں مردی کی خبریں لگائی جاتی ہیں. آپ بتائیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پریس آزاد نہیں ہے, اس میں جناب آزادی سے خبریں نہیں چھپ رہی, اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی آپ کے اعتراضات ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ اخبارات جو ہیں وہ بھی پیش نہیں کیے جا رہے, جعلی اخبارات جو ہے چھاپ کر خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کوئی آدمی اس بات پہ یقین کر سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اپوزیشن کی خبریں چھپتی تھی کیونکہ اخبارات میں, تو اپوزیشن کے جو اخبارات تھے وہ ان کو جعلی اخبارات چھاپ کے دیے جاتے تھے. آج کون سی ایسی خبریں چھپ رہی ہیں اخبارات میں جو کو خان صاحب سے چھپائی جائیں گی؟ تو میں حیران ہوں کہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں, اور اگر کوئی اقدام ہوگا تو پھر ہم سارے شور مچائیں گے کہ بھئی جناب آزادی اظہار جو ہے اس کو ٹھیس پہنچ گئی ہے. تو یہ بھی تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا. تو مطلب یہ جو بے سروپا باتیں اڑائی جاتی ہیں, خان صاحب سے منسوب کی جاتی ہیں, ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. تو آج تو ہائی کورٹ نے کہہ دیا بھئی جب مل کے آپ باہر نکلیں گے جو وکیل حضرات ہیں یا دوسرے, تو اس بارے میں کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. اور وکیل جو جاتے ہیں ملنے کے لیے وہ تو اپنا مقدمہ ڈسکس کرنے جاتے ہیں, وہ ان سے سیاست ڈسکس کرنے تو نہیں جاتے. سیاست تو ان کے پارٹی کے رفقا کو ڈسکس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن شامی صاحب جو جیل حکام کے جو وکیل تھے مطلب یہ اعتراض کس بات کا, کیوں؟ ایک سیاسی شخصیت ہے نا بانی پی ٹی آئی, ظاہر ہے ان سے ملیں گے لوگ, باہر آئیں گے, ان کا کوئی پیغام دیں گے یا کوئی بات کریں گے, تو اس میں کیا یعنی کہ اعتراض کیا یعنی کہ ہے ان کو کہ جی یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے میڈیا ٹاک جب آپ ایک سیاسی شخص سے مل کر آتے ہیں؟ بھائی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو اعتراض کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے ایسی باتیں بعض اوقات منسوب ہوتی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہوتی, یا ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا, اب اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اب جلدی کو گفتگو ہوتی ہے, پھر آپ اس کے اوپر آ کے تمہار باندھ دیتے ہیں, اپنے ایک نقشہ کھینچ دیتے ہیں, تو اس سے جو ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے, لوگوں کے ٹھیس پہنچتی ہے. اگر اس نقطہ نظر سے کوئی رکاوٹ
ڈالی جائے تو وہ تو شاید اس کا کوئی یعنی جواز ہو، لیکن میں سمجھ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، اور ان کے جو وکیل تھے خان صاحب کے، انہوں نے تسلیم کر لیا، راجہ صاحب نے بات مان لی کہ نہیں صاحب ٹھیک ہے گفتگو نہیں ہوگی، تو مطلب جیل کے باہر گفتگو نہیں ہوگی، دوسرے دن جا کے کر لیں یا جیل سے باہر جا کے کر بالکل. لیں. اور اس کا تو مطلب قدغن یہ تو بھی نہیں ہوا لگا شامی سکتا. صاحب کہ اس بات کا جو ادراک ہے یا اس بات کی خدشات ظاہر ہے خود پی ٹی آئی کو بھی تھے کہ یہ جو لوز ٹاک ہوتی ہے اس سے پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پریشان ہے، پی ٹی آئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کے سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہیں ان سے پریشان ہیں، وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کی بے پرکی اڑاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حقائق ان کے پاس ہیں، اور ہر چیز کو وہ اچھی طرح جانچ پرکھ اور جانچ پڑتال کر کے وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں یا نشر کر رہے ہیں یا ٹویٹر پہ دے رہے ہیں. مگر یہ ایک مطلب ایک سارے لوگ جو ہیں کسی ڈسپلن میں نہیں ہیں. تو ہمارا یہ تو پارٹی کا کام ہے، اس کی جو لیڈرشپ جیل سے باہر ہے اور جو لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، دونوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے کارکنوں کو کسی ڈسپلن میں لے کے آئیں. عمران خان صاحب کا بھی پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے لیے تو کسی عدالتی حکم کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. عدالتی حکم جو ہے کیا ضرورت ہے اس کی کہ آپ کہیں کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں. تمہارا ایک یہاں ایک اب یہ ساری سودا جو ہے، یہ پکوڑے جو ہیں وہ تلے جاتے ہیں اور مرچیں لگا کے بیچے جاتے ہیں، اور پر لوگوں کو ایک لحاظ سے تو گمراہ بھی کیا جاتا ہے. کتنی خبریں اڑائی گئی ہیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کے ساتھ سلوک کے بارے میں، اور ساری جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. اور خود پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے ان کو جھوٹ کہہ دیا ہے. کسی نے کہا کہ بھائی ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی نے کہا ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے. الحمدللہ وہ بھلے چنگے ہیں اور اچھی طرح ایک بہادری کے ساتھ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں جو اپنے آزمائش کے دن ہیں. تو اب ایک بڑا لیڈر جو ہے اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ پوری استقامت کے ساتھ اور پورے صبر کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ابتلاؤں کا سامنا کرتا ہے. تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ معافی مانگ لے. پتہ نہیں کس نے کہا ان سے معافی مانگ لے. یہ بھی اب ہمارے اخبار والے جو ہیں بعد وہ پھل جڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں. ہماری اطلاع تو ایسی نہیں ہے کہ خان صاحب کو مطالبہ کیا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانگتا. بھائی معافی کس بات کی مانگیں گے؟ آپ مقدمے چلا رہے ہیں، وہ آپ ثابت کریں ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں ان کو. اور معافی مانگ لی اگر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر کچھ غلط کیا تھا تو معافی مانگی. اب پتہ نہیں یعنی معافی مانگنے کا کوئی تصور کیا ہے. جیل میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کارکن بھی جاتا ہے تو وہ اس کی بھی اپنی ساکھ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جیل میں جا کے کوئی ایسی دو چار مثالیں ہوں گی پوری سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں کہ جب جیل میں جانے والا جو ہے اس نے دل چھوٹا کر لیا ہو اور ہاتھ باندھ لیے ہوں. وگرنہ تو بڑی بہادری کے ساتھ لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں اور برسوں کاٹی ہیں. مولانا ظفر علی خان کو دیکھ لیجئے، مولانا ابو کلام آزاد کو دیکھ لیجئے، مولانا چراغ حسن حسرت کو دیکھ لیجئے، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھ لیجئے، اور پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیے خود مولانا ابو العلا مودودی کو دیکھ لیجئے، اور پھر خان عبد الغفار خان کو دیکھ لیجئے، اسی طرح سے عبدالصمد اچکزئی کو دیکھ لیجئے، اور بڑے رضا رسول اللہ خان کو، دوسرے لوگوں کو جیلیں کاٹی ہیں، برسوں جیلیں کاٹی ہیں، اور 10 سال 15 سال جیل میں لوگ رہے ہیں اور پورے حوصلے کے ساتھ. اور یہ کہا مولانا حسرت موہانی کا تو شعر ہے نا کہ وہ سی کلاس ہوتی تھی، چکی بھی پیسنا پڑتی تھی. انہوں نے کہا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. تو بڑے حوصلے کے ساتھ ہماری جیلیں کاٹنے کی روایت ہے. اور ہمارے تو بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں یا سیاسی کارکن ہیں، ہتھ کڑی تو ان کے ہاتھ کا زیور ہوتی ہے، وہ تو اسے کنگن سمجھتے ہیں. تو مطلب اس لیے یہ توقع رکھنا کہ خان صاحب معافی مانگ لیں یا ان سے مطالبہ کرنا، یا یہ باتیں ساری جو ہیں ساری حماقت کی باتیں ہیں. خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے اپنے سیاسی رفقا کے ساتھ جو سیاستدان ہیں. اب اسی سلسلے میں شامی صاحب بات چیت کے سلسلے میں اس پہ اختلاف ایک خبر دی انصار عباسی صاحب نے، اور اس میں نے بتایا کہ جی یہ بعض رہنما جیسے کہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں یا پھر یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ وہ ماحول کو
کول ڈاؤن کریں, ٹھنڈا کریں, اور سوشل میڈیا پر جارحانہ کارروائیاں روکنے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں. اب ظاہر ہے اس کے لیے تو ملاقات ضروری ہے کہ اڈیالہ جیل میں وہ جائیں, ملاقات کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طرف ایک قدم ہے کہ شاید ایک راہ ہموار ہوئی ہے اور ان رہنماؤں کو موقع مل سکے کہ وہ جائیں اور جا کے خان صاحب کو قائل کر سکیں اگر ملنے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے, آپ کو ان سے معلوم کرنا چاہیے. میں اس بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی ہوں یا راجہ ناصر عباس ہو, وہ تو ماشاءاللہ ان کے تو ہاتھ میں ہر وقت ماچس ہوتی ہے, جہاں چاہیں آپ DSLI جلا لیں اور آگ بھڑکا لیں. راجہ ناصر عباس کی کبھی گفتگو آپ نے سنی ہے؟ جی. اور آپ نے اچکزئی صاحب کی باتیں سنی ہیں؟ اور ان سے کہا جائے گا بھائی یہ تو آگ لگانے والے لوگ ہیں اور اپنے جذبات کے اندر ہر وقت تند و تیز الفاظ جو ہیں وہ تلاش کر کے جذبات میں تیر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے یہ کہنا کہ آپ خان صاحب کو جا کے یہ سمجھائیں, ان کی اپنے لوگ موجود ہیں. بیشتر گوہر صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے دوسرے اسد کیسر صاحب کو دیکھ لیجئے, خود سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیجئے, بڑی سینسیبل گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے معاملات کرتے ہیں. تو ان کی اپنی پارٹی میں لوگ موجود ہیں, تو ان کو اس طرح یہ مختلف یہ جو بڑے بڑے اوریٹرز ہیں جن کو خود اپنی خطابت سے خود ہی عشق ہو جاتا ہے, ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ خان صاحب کو سمجھائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وسیع تر اتحاد قائم ہو جائے تو مولانا فضل الرحمان اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں شاہد خاقان عباسی اور دوسرے جماعت اسلامی والے وہ اس کے اندر آ جائیں, تو وہ خان صاحب سے کوئی سنجیدگی سے بات کرنے لگیں اور سنجیدگی سے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرنے لگیں. بہرحال لیکن یہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اہل سیاست ہیں ان کے معاملات آپس میں طے ہونے چاہیے. اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, اور ابھی تو مولانا فضل الرحمان نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب اس طرف اپنا کردار ادا کریں. جی ہاں. نواز شریف صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشینس ہیں, تو ان سے بھی توقع رکھی جا سکتی. یہ سارے لوگ جو ہیں جتنے بھی لڑتے بھڑتے رہیں, لیکن ان میں خوبی ہوتی ہے کہ یہ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. خان صاحب جو تھے الیکشن کے بعد جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو عمران خان صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے, وہ اس کو چودھری نثار علی خان کو لے کے. جی ہاں. تو ان کے گھر جا کر انہوں نے ان کے ساتھ چائے پی, اور پھر اس کے بعد جو بنی گالا کی سڑک تھی وہ بھی تعمیر کرنے کا حکم دیا. تو یہ ایک وہ جو تھے نواز شریف صاحب نے تو اس کا مظاہرہ کیا تھا. اور آج بھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے, جو مفاہمت ہو رہی ہے, یہ بھی تو ایک بڑا انوکھا کام ہے نا, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح گفتگو کرتے رہے ہیں وہ بھی یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو سکتے ہیں تو دوسروں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں اور عمران خان اور نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے وہ درمیان فاصلے کم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو خان صاحب کو تھوڑا سا اس معاملے میں غور کرنا چاہیے, ان کے حریفوں کو بھی غور کرنا چاہیے. بعد میں ہاتھ ملنے سے کیا حاصل ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ محاذرائی کتنے زوروں پہ تھی, کس طرح ان کے مخالف اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی لگی ہے تو کسی نے مطالبہ نہیں کیا, پھانسی کی سزا دی گئی, ان کے کسی سیاستدان نے مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے, ان کو رہا کیا جائے. اور جب وہ ان کو پھانسی لگ گئی, کوئی ان کے جو مخالف سیاستدان تھے ان میں سے کوئی ان کے گھر جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے نہیں گیا, بیگم نصرت بھٹو سے نہیں ملا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نشان پاکستان یعنی پاکستان کا جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو پیش کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو یہ نشان پاکستان ان کو دیا ہے وہ اپنے طور پر نہیں دیا, یہ صدر مملکت کا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن پر, ان کی ایڈوائس پر ہی یہ اعزاز دیا گیا ہے. اور جو ایوارڈ دینے والی کمیٹی ہے جس کو حسن اقبال لیڈ کرتے ہیں اس نے بھی اس کی سفارش کی ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں کس طریقے سے مسلم لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں فاصلہ تھا, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اور آج ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کا اعتراف ہو رہا ہے, ان کو نشان پاکستان دیا جا رہا ہے, اور اس پر اظہار افسوس ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ
جو سلوک ہوا، تو آپ دیکھیں تاریخ جو ہے وہ سبق کیسے سکھاتی ہے. آج بھٹو صاحب کے مخالفین جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں. آج بھٹو صاحب کی خوبیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی خامیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کی سیاست میں لیکن شامی بہت صاحب خامیاں بھی معاملات تھیں، کو کسی بڑے نہج جھول بھی پر تھے. پہنچانے کے لیے خود جو لیڈر ہوتا ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ظاہر کردار ہوتا ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف دوسرے ہی ذمہ دار ہوں. دونوں ہی ذمہ دار ہوں گے. اگر ایک جو شخص جیل میں ہے اگر آپ اسی سے توقع رکھیں گے تو وہ جیل والا تو ہے، اس کی تو مشکل ہوتی ہے. جو اقتدار سے محروم ہوتا ہے اس کی تو اپنی خودی بھی ہوتی ہے، وہ خود ہی اس کا راستہ روکتی ہے. جو اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی تو اگر وہ تھوڑا سا جھکتے ہیں تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. ان کے جھکنے میں عظمت ہوتی ہے. جب اقتدار جھکتا ہے تو اسے عظمت سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی محروم اقتدار جھکتا ہے اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی تو احساس کرنا چاہیے نا کہ جو لوگ جیل میں ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے، کہاں کورنش بجا لائیں. ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان سے ایک برابر کے چاہے فریق کے طور پہ سلوک کرنا چاہیے. اور آخر آج آپ ذوالفقار علی بھٹو کا اعتراف کر رہے ہیں برسوں کے بعد، اور ان کے ساتھ جو پھانسی لگی. اور پھر آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کے جو اقدامات تھے، جو مخالفوں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا، اس پر تعصب کا اظہار کرتی ہے. آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرتی ہے، وہ مصالحت کی بات کرتی ہے، وہ راستہ نکالنے کی بات کرتی ہے، وہ بنیادی حقوق کی آزادی صحافت کی بات کرتی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے بھی سبق سیکھا ہے، اس کے مخالفوں نے بھی سیکھا ہے. تو بھٹو صاحب جیسا شخص جو ہے آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کو. ان کی خامیاں تو ان کے ساتھ دفن ہو گئیں، لیکن ان کی خوبیاں جو ہیں، دیکھیں پاکستان کو انہوں نے آئین دیا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا، اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اور آج بھی ان کا نام جو ہے اس پاکستان میں وفاق کی علامت ہے، اتحاد کی علامت ہے. اور ان کی بیٹی کے بارے میں بھی ہم کہتے تھے بے نظیر، چاروں صوبوں کی زنجیر. تو ایک قومی سیاست جو ہے اور وفاقی سیاست جو ہے اس کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام جو ہے بڑا قابل احترام بھی ہے اور معتبر بھی ہے. اور ان کی بیٹی کا نام بھی، اس نے بھی جان دے دی، دہشت گردوں کا نشانہ بن گئی، لیکن پاکستان کی بات کرتی رہیں، وفاق کو جوڑنے کی بات کرتی رہیں. اور آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے اور وفاق کی علامت ہے، وفاق کو جوڑتی ہے، اتحاد کی علامت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اب اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے بلوچستان میں فوجی کارروائی کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، عطا اللہ مہنگل جو ہیں ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اور وہاں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو اب رکنے کا نام نہیں لیتا. لیکن آج بلوچستان پہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ وہاں حکومت کر رہے ہیں. اور آج پیپلز پارٹی بلوچستان کے جو اپنے بلوچ لیڈر ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ بلوچستان جو ہے اس میں امن و امان ہونا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے. تو یہ سبق ہمیں دیتی، تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے. سبق سکھاتی ہے. یعنی شامی صاحب ہم یہ سمجھیں کہ کسی کو اگر نشان عبرت بنایا جا رہا ہو تو اس پر بہت خوشی نہیں منانی چاہیے. کل کو اسے نشان پاکستان جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی اعزازات دیے گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آج بھی ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب ہوئی، اور جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو کل تقریب ہوئی اس میں وفاقی سطح پر تو 69 ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ سندھ میں 12 شخصیات، کے پی میں 7، بلوچستان میں 9 اور پنجاب میں 15 ایسی شخصیات تھیں جنہیں جو ہے وہ قومی اعزازات عطا کیے گئے. شامی صاحب بات ہو رہی تھی، ایک تو زرداری صاحب ظاہر ہے ان کا جو یعنی کہ ان کی طرف سے جو بھٹو صاحب کو دیا گیا اعزاز نشان پاکستان وہ ریسیو کیا صنم بھٹو صاحبہ نے. وہ ظاہر واحد ان کی زندہ اس وقت اولاد ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ صحافی بھی ہیں ہمارے، کامران شاہد صاحب، سلمان غنی صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ اعزازات دیے گئے. دیکھیے یہ جو کامران شاہد ہیں، سلمان غنی ہیں، منیب فاروق ہیں، جی،
نصر اللہ ملک ہیں، مزمل سہروردی ہیں، اور بھی ہے کوئی؟ جی جی، حسن ایوب صاحب بھی ہیں، اور پشاور سے ارشد عزیز ملک صاحب ہیں، حسن ایوب صاحب ہیں، ارشد عزیز ملک ہیں، جتنے بھی مطلب سارے پروفیشنل لوگ ہیں، بڑی وقار کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو قومی اعزازات دیے گئے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے تنقید کرنے والے بھی موجود ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، وہ ان کے متعلقین اور متوسلین جو ہیں وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کو بھی جذبات قابو میں رکھنے چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اور بڑے اچھے میں سمجھتا ہوں ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کو بھی اعزازات ملے ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں۔ اور اسی طریقے سے جاوید جبار صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے دانشور ہیں ماشاءاللہ، اور پاکستان کی آواز ہیں پوری دنیا میں، ان کو جناب ہلال امتیاز دیا گیا، تو یہ بھی سلطان علی علانہ صاحب ہیں، ان کو پہلا نشان خدمت جو ہے سر وہ دیا گیا ہے۔ سلطان علی علانہ کو نشان خدمت دیا گیا ہے، وہ ایک بینکر ہیں، ان کی جو خدمات پاکستان کے لیے ہیں بہت ان کی طویل فہرست ہے، بڑے ایک ایز اے کمیٹڈ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور ایک اور ایوارڈ بھی دیا گیا شامی صاحب عمر فاروق ظہور صاحب کو، ان کو بھی نشان خدمت، معاف کیجیے گا، نشان خدمت تو نہیں، ہلال امتیاز جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے وہ گھڑی خریدی تھی؟ جی ہاں جی، خان صاحب کی جب یہ سزا ہوئی تھی توشہ خانہ میں تو بہت خوش تھے کہ جی وہ ان کا موقف جو ہے وہ درست تھا، کرپشن ہوئی تھی۔ اگر خریدنے والے کو ہلال امتیاز دیا گیا ہے تو پھر جو بیچنے والا ہے اس کو تو پھر نشان پاکستان دیا جانا چاہیے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اس طرح کی حرکتیں کر کے، اس طرح کی حرکتیں جو ہیں پورے پروسیس کو داغدار بنا دیتی ہیں نا۔ اور اب یہ دیکھیے، میں نے خبر سنی کہ ڈاکٹر شہریار جو ہیں ان کو بھی ہلال امتیاز دیا گیا، تو میں سمجھا ہمارے جو دل کے ڈاکٹر ہیں امراض قلب کے بہت بڑے اور بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شہریار، جنہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بنیاد رکھی، ماشاءاللہ برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ایک زمانے میں بہت قریب تھے میاں محمد شریف صاحب مرحوم، ان کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اب وہ میں نے کہا چلیے بہت تاخیر سے صحیح، ان کو بھی اعزاز مل گیا، اور ان کو بھی میں نے مبارکباد کا میسج دے دیا۔ بعد میں معلوم ہوا اوہو یہ تو کینسر ہسپتال والے ڈاکٹر ہیں، کینسر کیئر ہسپتال والے ڈاکٹر شہریار، ان کو بھی ہلال امتیاز ملا، ان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی کمال کام کیا ہے، ایک سنگل ہینڈڈلی اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، دنیا بھر میں پھر کینسر کیئر ہسپتال بنایا ہے، مثالی ہسپتال ہے، اور جہاں مریض جو ہے اس کو واپس نہیں کیا جاتا، اس کا مفت علاج ہوتا ہے، خواہ کسی سٹیج میں ہو، تیسرے میں ہو، دوسرے میں ہو، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے جو لواحقین ہیں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا ہسپتال بنایا، بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور ڈاکٹر شہریار، ہم نے تو ہمارے عمران خان صاحب نے ہسپتال بنایا تھا، ہم نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اب میں تو سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر شہریار جو ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ڈپٹی وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن ان کو ہلال امتیاز دیا گیا، ان کو بھی سلام ہے۔ بات کی کہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب نے جو کل تقریر کی، ظاہر صدر مملکت ہیں اور ایک اہم موقع 23 مارچ کا، وہ بڑی انہوں نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کی، تو بہت سے لوگ آ گئے کہ جی دیکھیں وہ جو آپ بھی اکثر کہتے ہیں کہ ان سے تو اردو پڑھی نہیں جاتی، تو کیا ان کو مطلب مشکل میں ڈال دیا اردو میں، یا رومن اردو میں لکھ کے دے دی، انگریزی میں تقریر کرتے ہیں وہ؟ تو ان کی جو سکولنگ ہے، ان کی سکولنگ ایسی ہوئی ہے، اردو میڈیم میں نہیں ہوئی، اس لیے اردو وہ بول تو بہت اچھی سکتے ہیں لیکن اردو پڑھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رومن اس میں لکھ کر اردو پیش کر دی گئی ہے ان کو۔ جس طرح ہمارے سر سید احمد خان تھے نا، وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، تو ان کو پھر وہ اپنی اردو کو تقریر لکھتے تھے، پھر اس کا انگریزی ترجمہ کراتے تھے، اور وہ انگریزی جو تھی پھر وہ اردو رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور پھر وہ پڑھ کر وہ اس کے تقریر کرتے تھے لیجسلیٹو کونسل میں، اور ان کی تقریروں کی بڑی دھوم تھی۔ تو بہرحال زرداری صاحب جو ہیں ان کی پڑھنے کی اردو جو ہے وہ کمزور ہے، لکھنے کی بھی کمزور ہے، بولنے کی کمزور نہیں ہے، تو اس کی داد دینی چاہیے نا۔
کہ انہوں نے ہمت کی ہے اور اردو میں لکھی ہوئی تقریر کی ہے، بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی طرح روا رہیں گے انشاءاللہ، ایک دو تقریبات میں بولیں گے اور لکھ کے بڑی روا ہو جائیں گے، ٹرین ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اردو میں تقریر کیا کریں، کوئی بات نہیں، اگر اردو میں اٹک بھی جاتے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ خود قائد اعظم جو تھے وہ بھی اردو کے اٹک جاتے تھے لیکن اردو میں تقریر کرتے تھے۔ اردو کو قومی زبان اور سرکاری زبان بنانے کے لیے ان کا فیصلہ ہوا اور ڈٹ کے وہ کھڑے رہے، اور تو اس لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے آصف علی زرداری صاحب کی، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر سے جناب کیڑے نکالنے شروع کر دیں۔ کچھ ہمیں ٹھیک ہے، یعنی وسیع تر تناظر میں بھی تو چیزیں دیکھنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر بس اب 2-2.5 منٹ ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ جن کو ایوارڈ ملے ہیں، جن کو ایوارڈ ملے ہیں ان کو مبارکباد، جن کو نہیں ملے ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں اور لائن میں لگے رہیں، انشاءاللہ ان کی باری بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ظاہر ہے ویکینڈ پہ ہوئی ہے، تفصیل سے تو اس پہ بات کرتے لیکن وقت کم ہے، لیکن میں چاہوں گا کامنٹ آپ ضرور کر دیں سر کہ جو صادق خان صاحب نمائندہ خصوصی برائے افغانستان وہ گئے اور وہاں سے وزٹ کر کے آئے، اب واپس آ کر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بریف بھی کیا ہے، بتایا ہے کہ جی وہاں پر بات چیت ہوئی۔ سفارتی سطح پر سر معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کتنا اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ بڑا اہم قدم ہے۔ صادق خان بڑے منجے ہوئے ہمارے سفارتکار ہیں، افغان امور کے بڑے ماہر ہیں اور بڑا تجربہ ہے ان کا۔ وہاں گئے ہیں، وہاں سے وزیر خارجہ سے ملے ہیں، دوسرے حکام سے ملے ہیں، وزیر تجارت سے ملے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے اور ایک بہتر اسی انداز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، افغان حکومت کے ساتھ انگیج رہنا ہے اور اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے جب انگیجمنٹ ہوگی تو اس کے مثبت نتائج نکلیں گے، اور ہمیں یعنی یہ جو نا یعنی تلوار بکف نہیں رہنا چاہیے، ہمیں گفتگو کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اپنے دوستوں سے معاملات کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ انہیں بھی احساس ہوگا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے ان سے عہدہ برا ہونا ہے۔ جیسے سر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور امریکہ میں بھی تو دیکھیں نا تعلقات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتری ہے، اس پہ سر ہم بات کر لیں گے کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔